جہاں صراحتاً پروردگار عالم کہہ رہا ہے میری ظالموں پہ لعنت ہے، تو بھی تو لعنت بھیجنا، یا یہ بول کہ یزید نے ظلم نہیں کیا۔ اگر ظلم کیا ہے تو اس پر کیا ہے؟ اللہ کی بھی لعنت ہے اور شیعوں کی بھی لعنت ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وعجل فرجهم۔ جتنی سیرتیں، جتنے اقوال قرآن میں آئے آپ ان کو ملاتے جائیں گے، زندگی آسان ہو جائے گی، اصول آسان ہو جائیں گے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ آپ کو سیکھنے میں آ جائے گا۔ اب تین چیزیں، وہ نبی ہو، امام ہو، تین چیزیں ان کی زندگی میں، ایک ان کے معجزات، ان کا علم، ان کی عصمت۔ اب ظاہر ہے میں نبی بن نہیں سکتا، میں معصوم بن نہیں سکتا، تو وہ ان کی ذاتی خصوصیات ہیں۔ دوسری چیز، کس زمانے میں رہتے تھے، کس طرح رہتے تھے، کن گھروں میں رہتے تھے۔ ایک خاتون کا فون آیا کہ مولانا میرے شوہر نے میرا جینا حرام کر دیا۔ کیوں؟ کہے بڑا متقی پرہیزگار۔ ہوا کیا ہے؟ کہ اچھے خاصے گھر میں رہتے تھے، اس نے وہ گھر بیچ کے بالکل چھوٹا سا گھر خریدا ہے، چھوٹے چھوٹے کمرے، اب کہتا ہے اسی میں رہو۔ میں نے کہا بندے خدا، بڑا گھر تھا چھوڑ کے چھوٹے گھر میں کیوں آئے؟ کہ نہیں میں کوفے گیا ہوں، مولا علی کا گھر دیکھ کے آیا ہوں، جب علی چھوٹے گھر میں رہتے تھے تو ہم بھی رہیں گے۔ یہ فکر باطل۔ وہ زمانہ کون سا تھا پتہ نہیں، وہ گھر بھی مولا علی کا ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کوفے میں تجھے علی کا گھر چھوٹا نظر آیا اور سامرہ میں امام حسن عسکری کا بڑا گھر نظر نہیں آیا۔ یہ معیار تھوڑی ہے کہ صوفیاء کی طرح صوف پہنتے تھے، ریچھ کی کھال پہن کے آتے تھے اور امام رضا کو کہتے تھے دیکھ ہم ہیں تیرے بابا کی سیرت پہ چلنے والے، آپ نے تو بہترین لباس پہنا ہوا ہے۔ امام فرماتے تھے میرے بابا کا زمانہ اور تھا، میرا زمانہ اور ہے۔ مومن حکیم ہوتا ہے، صاحب حکمت ہوتا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب بھی سکھا، حکمت بھی سکھا، جس میں حکمت نہیں فائدہ کیا؟ ایسے کئی مسائل آپ کو آج کل مسلمانوں میں نظر آ رہے ہیں۔ نبی مٹی کے برتن میں پیتے تھے، ہم بھی پیئیں گے۔ نبی یہ کرتے تھے، ہم بھی کریں گے۔ اب مومنین بیچارے پریشان ہو جاتے، مولانا واقعا مٹی کے برتن خرید میں کہا اگر حدیث ہو، حکم ہو نبی کا کہ مٹی کے برتن میں پیو تو کوئی بات نہیں، آپ پیا کرو، لیکن اگر حکم نہیں ہے، انہوں نے چیزیں بتائی ہیں، فرمایا اس کپ میں کبھی پانی نہ پیو جو ٹوٹا ہوا ہو۔ فرمایا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا کیونکہ ٹوٹے ہوئے اس کے کناروں میں شیطان ہوتا ہے۔ اب ہر اس چیز کو اہل بیت نے یا رسول نے یا انبیاء نے شیطان بولا جو انسان کو نقصان دیتی ہے۔ اب یہ شیطان جو جنی شیطان ہے یہ بھی ہمیں نقصان دیتا ہے، کیونکہ اس کا نام تو ابلیس ہے، شیطان تو نہیں ہے نا، نام ابلیس ہے۔ شیطان اس لیے بولتے ہیں کیونکہ شیطنت کرتا ہے، انسان کو نقصان پہنچاتا، تو شیطان صفت ہے، نام کیا ہے؟ ابلیس ہے۔ تو کبھی کبھی بچہ بھی شرارت کرتے کہ اس کا بیٹا بڑا شیطان ہے، مطلب یہ تو نہیں وہ ابلیس ہے، صفت ہے۔ آپ بولتے ہو فلاں بندہ شیر ہے، اب یہ تو نہیں کل بندہ اس کی پوچھ ڈھونڈنے لگے، صفت ہے بندے خدا۔ مطلب کئی چیزوں سے تمہارے ذہن کو کاٹ کے ایک صفت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ وہ شیر کی طرح ہے، مطلب بہادر ہے۔ فلاں بندہ لومڑی ہے مثلا، اب اس میں آپ بہادری نہیں ڈھونڈتے ہو، آپ اس کی چالاکیاں، فریبیاں، لوگوں کو دھوکہ دہی کرنا آپ اس کو تلاش کرتے ہو۔ فلاں بندہ لومڑی جیسا ہے، فلاں بندہ شیر جیسا ہے، تو صفات ہیں۔ تو شیطان بھی ایک صفت ہے۔ فرمایا ٹوٹا ہوا کپ ہوگا تو اس کے بیچ میں کیا ہوگا؟ شیطان ہے۔ شیطان مطلب وہ چیز جو آپ کو نقصان دیتی ہے۔ اب اس بحث میں نہیں جاتا، اس میں کثرت سے مستحبات اور مکروہات، کھانا پینا، بستر کیسا ہو، سونا کیسا ہو، وہ احکامات اہل بیت ہیں۔ لیکن جو لباس اہل بیت پہنتے تھے وہ اپنے زمانے کا لباس تھا، جو رسم و رواج اہل بیت رکھتے تھے وہ اپنے زمانے کے رسم و رواج تھے۔ تمہیں اپنے زمانے کے حساب سے چل رہا ہے، لیکن اصول یہ اہل بیت، جو اہل بیت نے اصول بتائے، جو طرز بتایا، اس کے مطابق لباس پہنو، لباس حیا، لباس عفت، منع نہیں کیا۔ اب یہ انسان خود بتا سکتا ہے کہ لباس حیا کیا ہوتا ہے، لباس عفت کیا ہوتا ہے، حیا کا معیار اہل بیت کے یہاں کتنا ہے، یا آپ اس کے کلام سے، اہل بیت کے پہناوے سے سمجھ سکتے ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ قرآن مجید حق و باطل کی تمیز کرنے کے لیے، کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ ہم امتحان اسی لیے لیتے ہیں لیمیز حبیب، تاکہ تمیز حق باطل ہو۔ اگر صرف
یزید کا نام میرے ذہن میں اور اس کا کردار میرے ذہن میں نہ ہو، اگر صرف نام علی میرے ذہن میں اور کردار علی نہ ہو، بعض شعار جو واقعاً قوموں میں، یہ شعار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جو سمبلز آپ بناتے ہیں اپنی قوموں کے لیے، سلوگنز بناتے ہیں کہ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، یہ بہترین سلوگن ہے، مطلب اگر علی کی طرح زندگی گزارو گے تو منافقت کو موت آ جائے گی۔ علوی معاشرے میں کبھی منافقت نہیں ہوتی، کہ یہ قرآن کی آیت طیب طیبوں کے لیے، خبیث خبیثوں کے لیے۔ امام حسن نے جب صلح کی اور دربار امیر شام میں گئے، امام نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ ہم وہ طیبہ ہیں جس کا ذکر پروردگار عالم قرآن میں کر رہا ہے۔ دنیا کو خوف ہے کہیں مذہب علوی دنیا میں نہ پھیل جائے۔ تبھی جرمن کا بڑا فلسفر اور پولیٹیشن لکھتا ہے، کہتا ہے اہل غرب، اے ویسٹرن ورلڈ کے رہنے والوں، تم لوگوں کو بنی امیہ کی شخصیتوں کے پتلے سونے سے بنا کر اپنے جرمنی کے مین چوک پہ لگانے چاہیے۔ لوگوں نے کہا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آج مغرب میں علی کی فکر پھیل جاتی، آج پورا ویسٹرن ورلڈ مسلمان ہوتا۔ یہ فکر تکفیر کہاں سے نکلی؟ یہ فکر داعشی یہ کہاں سے نکلی؟ یہ ظلم، یہ قتل، یہ غارت، کہ مسلمان کی مسجد میں نماز نہ پڑھ سکے۔ فرمایا اگر وہ نہ ہوتے آج پورے عالم اسلام کو علوی دین نے ہلا دیا ہوتا، کیونکہ ایکسیپٹنس اتنی ہے اس دین کی۔ مشہد مقدس کے کتاب خانہ تھا امام رضا پہ، وہاں پہ 2 جلد کتاب تھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اسلام کی نگاہ سے کتاب کا لکھنے والا کرسچن بندہ ہے، کہتے ہیں ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی بندہ کسی کو مار رہا ہوتا ہے کوئی بچانے نہیں جاتا، کیونکہ کانسیپٹ آف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے۔ کوئی برا کرے اس کے خلاف کوئی بولتا نہیں، کیوں کانسیپٹ نہیں ہے۔ وہ مردہ سوسائٹیز ہوتی ہیں جن میں امر بالمعروف نہیں ہوتا۔ بندہ بولے میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں، اگلا جو کر رہا ہے کرے، اگلا بندہ فلاں بندے کو مار رہا ہے مارتا رہے، میرا کیا جائے۔ فرمایا ہماری سوسائٹیز میں یہ ہوتا ہے، لیکن نبی نے اگر زندہ معاشرے بنائے، وہ زندہ بنے اسی لیے کیونکہ امر بالمعروف تھا، اور رسول کے جانے کے بعد اسی چیز کو دبایا گیا۔ اگر کوئی حاکم پہ اعتراض کرتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا، اسے باغی بولا جاتا تھا، اسے واجب القتل کہہ کر مار دیا جاتا تھا، اس کے مال کو، اس کے ناموس کو حلال قرار دیا جاتا تھا۔ یہ وہی روشیں تھیں جس کو امام حسین نے توڑنا چاہا۔ فرمایا وہ معاشرہ کبھی زندہ نہیں رہتا۔ کبھی مومن کو برا نہیں لگنا چاہیے اگر اگلا مومن تمہاری برائی تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہے، بلکہ اس کا شکریہ ادا کرو کہ مومن یہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم نے مجھے میرا عیب بتایا، کیونکہ مومن ہی تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔